السلام علیکم۔ ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ طاقتور ہیں؟ طاقت آپ کے پاس ہے؟ یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ مالدار ہیں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ آپ کے پاس طاقت ہے اور نہ آپ مالدار ہیں؟ تو پھر آپ کیا ہیں؟ جس شخص کے پاس نہ طاقت ہوتی ہے نہ پیسہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ عوام ہوتا ہے، وہ آپ ہوتے ہیں، وہ میں ہوتا ہوں، وہ ہم ہوتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا میں 3 طاقتیں ہوتی ہیں۔ ایک طاقت جو ہوتی ہے وہ طاقتور کی ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ طاقتور جو ہوتا ہے وہ اکثر ظالم ہوتا ہے، وہ اکثر حکمران ہوتا ہے، اس کے پاس حکومت ہوتی ہے، اس کے پاس شان و شوکت ہوتی ہے، اس کے پاس جاہ و جلال ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرعون کیا تھا؟ فرعون ایک طاقتور حکمران تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے دھت ہو کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ظلم شروع کر دیا تھا، بلکہ پہلے سے ہی ظالم تھا، عوام کے اوپر ظلم کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کا سر قلم کر دیتا تھا۔ تو ظالم انسان تھا وہ۔ اسی طریقے سے دنیا میں آپ دیکھیں جتنی بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ ان کو انفرادی حیثیت میں دیکھیں یا ان کو اجتماعی حیثیت میں دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ ملکوں کی مثال لے لیں، بہت سارے ملک ہیں جن کی پالیسی جو ہے وہ دوسرے غریب ملکوں کے جو خلاف پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ ظلم کی پالیسی ہے۔ وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان پہ اپنا جو ہے اختیار جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے تو واضح ہے کہ نہ آپ طاقتور ہیں نہ میں طاقتور، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ پیسے والے ہیں؟ کیا آپ مالدار ہیں؟ اب اس کا جو ہے عام لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے جواب دینا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس واقعی پیسہ ہوتا ہے، مطلب ایک بندے کے پاس 10-12 کروڑ روپے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، لیکن میری نظر میں اس کو مالدار نہیں کہتے ہیں۔ میری نظر میں مالدار وہ ہے جو شخص بغیر کام کیے بیٹھ کے کھا سکے اور اس کی دولت میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، یعنی وہ اپنی ساری زندگی بھی بیٹھ کے کھاتا رہے، نوکر چاکر ہوں، بنگلہ ہو، گاڑی ہو اور خدمتگار ہوں، اور وہ انجوائے کرے اپنی لائف کو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ جائے، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کو مالدار سمجھتا ہوں۔ جو لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں، جو لوگ روزی کے لیے کوشش کرتے ہیں، میں ان کو مالدار نہیں سمجھتا۔ وہ مڈل کلاس ہیں، وہ عام لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اگر 2-4 دن کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم جو ہے روٹی سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور لائف اپنی بڑی جو ہے یعنی کمفرٹیبل طریقے سے گزار سکتے ہیں، تو پھر آپ مالدار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ مالدار نہیں ہیں، آپ مڈل کلاس ہیں، یا آپ غریب ہیں، یا آپ عوام ہیں۔ اب جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ بھی جو طاقتور کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ لوگ بھی، پیسے والے بھی، اکثر لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی ظلم کرتے ہیں، وہ بھی ظالم ہوتے ہیں، اپنے جو ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی معاشرے میں جو ہے نا، آپ نے خاص کر پاکستانی معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ذرا سی کسی اگر مالدار آدمی کے ساتھ آپ کی کوئی جھڑپ ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اوئے مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیوں؟ پیسے کا نشہ۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی۔ لیکن یہ دونوں جو طاقتور ہیں اور جو مالدار لوگ ہیں، یہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ مطلب آپ جو مرضی کر لیں، پیسہ طاقت آپ دنیا میں سب کچھ کر سکیں گے، لیکن
اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا نا، ایک اور عدالت بھی لگے گی، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی آپ نے پیش ہونا ہے اور وہاں پہ اس چیز کا حساب کتاب دینا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، طاقت دی ہے یا پیسہ دی ہے، تو آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا ہے، کیسے عوام کی یا عام آدمی کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو طے ہو گیا نا کہ نہ آپ مالدار ہیں اور نہ آپ طاقتور ہیں، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ آپ عوام ہیں، آپ غریب ہیں یا آپ مڈل کلاس ہیں۔ اب جو ہے آپ کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے، یعنی اصل طاقت جو اجتماعی طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے، وہ مڈل کلاس کے پاس ہے۔ دیکھیں نا، فرعون تو بادشاہ تھا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تو عوام میں سے تھے نا۔ وہ جب فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اس کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن عوام بھی اگر حق پہ کھڑی ہو، ایک نظریے پہ کھڑی ہو، تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ یعنی اگر آپ حق پہ کھڑے ہیں، آپ نظریے پہ کھڑے ہیں، تو ضرور اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کچھ ہل جل تو کریں نا، آپ کچھ کوشش تو کریں، تو تبھی آئے گی نا اللہ کی مدد۔ آپ بیٹھے رہیں اور جناب آپ بس کہیں جی بس میں غریب پیدا ہوا ہوں، غریب جو ہے وہ اسی طرح جیوں گا اور غریب ہی مر جاؤں گا، اور جو ہے یہ جو طاقتور ہیں یا جو مالدار ہیں وہ جو ہے ان کو اللہ نے بس دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ جو ہے نا آپ کے وہ وسائل پہ قائم ہیں، اور آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ جو ہے نا اس کا حساب کتاب مانگیں ان سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اچھا آپ اب دیکھیں یہ جو سچویشن ہے، طاقتور، مالدار اور عوام، پاکستان میں دیکھیں آپ، پاکستان میں کون لوگ طاقتور ہیں؟ پاکستان میں اداروں کے پاس بڑی طاقت ہے، ادارے بڑے طاقتور ہیں۔ سب سے طاقتور ادارہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جوڈیشری جو ہے اس کے پاس بے تحاشا طاقت ہے، وہ جسے چاہے مجرم بنا دے، جسے چاہے آزاد کر دے، بے گناہ ثابت کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ کی بیوروکریسی کے پاس بے تحاشا طاقت ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسہ بھی ہے، فنڈز ہوتے ہیں ان کے پاس جناب، وہ جس مد میں فنڈز خرچ کریں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ان کے پاس بے تحاشا طاقت ہے، اور وہ طاقت کا بے دریغ استعمال بھی کرتے ہیں۔ پھر آپ کی معاشرے میں جو جاگیردار طبقہ ہے وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، بدماش اور غنڈے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، کوئی ذرا سے چون چرا کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ غائب کر دیتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن مختلف کہانیاں۔ تو بہرحال اداروں کے پاس بے تحاشا طاقت ہے، اور وہ آپ کے وسائل پہ قائم یعنی قابض ہیں۔ دیکھیں نا، عام آدمی بیمار ہوتا ہے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا، لیکن اداروں کے جو اہلکار ہوتے ہیں، جو آفیسرز کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے وسائل جناب ہر وقت حاضر ہیں۔ وہ جس ہسپتال میں چاہیں علاج کروائیں، جس ڈاکٹر کو چاہیں وزٹ کریں، جو دوائی لینا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گورنمنٹ کے خزانے سے پے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عام آدمی کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے، وہ اپنی اگر ڈسپرین کی گولی بھی لے گا تو وہ بھی اپنے پیسوں سے لے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ طاقتور جو ہے وہ آپ کو آپ کا حصہ نہیں دیتا ہے، یعنی جو وسائل ہیں، ملک کے جو وسائل ہیں اس میں آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملتا، آپ کو شیئر نہیں ملتا۔ آپ کے بچے نہ اچھے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ جو ہے آپ جو ہے میرٹ پہ کوئی اچھا روزگار آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پولیس کچہری یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ بھی جو ہے آپ کے ادارے کو ہیلپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے یہی جو ہے وہ پاکستان کا جو سسٹم بنا ہوا ہے جناب کہ آپ نے دے دلا کے جو ہے نا وہ اپنا کام کروانا ہے۔ اسی طریقے سے جو مالدار لوگ ہیں، ان میں کون لوگ ہیں؟ مالدار لوگوں میں جاگیردار ہیں، آپ کے سیاستدان ہیں، آپ کے بیوروکریٹس ہیں، آپ کے جو ہے نا سیاستدانوں میں خاص کر جو بڑی پارٹیوں کے لیڈرز ہیں، جس طرح جو ہے یہ شریف فیملی ہے یا جو زرداری یا بھٹو فیملی ہے، مطلب ہے یہ لوگ مالدار ترین لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر باقی کوئی لوگ مالدار ہیں بھی تو وہ تو شاید انہوں نے کوئی جو ہے وہ محنت کی ہوگی، کوئی جو ہے وہ بزنس کیا ہوگا تو اس میں مالدار ہوئے ہوں گے، ان کی بات تو ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو بندہ محنت کرتا ہے، صنعت کار ہے یا اور کوئی اور طریقے سے دولت کماتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا۔ اچھا یہ لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اکثر یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ بھی ظالم ہوتے ہیں، یہ بھی ظالم ہوتے ہیں،
بعض اوقات آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ بڑے متاثر بھی ہوتے ہیں، خاص کر سیاستدانوں سے، آپ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، لیکن جو ہے وہ اکثر ظالم ہوتے ہیں۔ وہ ایک رائٹر کہتا ہے کہ ان برازیل a poor man goes to jail when he steals. In Brazil, a poor man goes to jail when he steals. When a rich man steals, he becomes a minister. یعنی برازیل میں ایک غریب آدمی اگر چوری کرتا ہے تو وہ جیل چلا جاتا ہے، لیکن جب ایک امیر آدمی چوری کرتا ہے تو وہ وزیر بن جاتا ہے۔ کیا آج آپ کے ملک میں یہی صورتحال نہیں ہے کہ نہیں، جو سب سے بڑا چور ہے وہ جو ہے آپ کا وزیر ہوگا، یا آپ کا جو ہے وزیر اعظم ہوگا، یا آپ کے کسی اور جو ہے نا بڑے ادارے کا سربراہ ہوگا؟ مطلب ہے یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ کیوں کہ جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے، لوگ ریٹائر ہوتے ہیں جناب، اگر آپ پوری جو ہے نا ان کی 30-35 سال کی سروس کی کمائی دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے ایسٹس دیکھ لیں اور اس کو میچ کریں تو آپ کو ایک واضح گیپ نظر آئے گا۔ وہ میچ نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے اپنی جو کمائی ہے وہ اگر خرچ نہیں بھی کی ہے، ساری بچاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب بھی وہ میچ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے تو کس سے پوچھتا ہے؟ عوام سے پوچھتا ہے۔ جس نے مرغی چوری کی ہے اس سے پوچھے گا، جس نے سائیکل چوری کی ہے اس سے پوچھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سلسلہ ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے نا، یعنی ظلم کا نظام ہے۔ طاقتور اور جو مالدار لوگ ہیں وہ ہر چیز پر قابض ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا عوام سے صرف ووٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی عوام کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ ہاں، کھا پی کے جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ جو ہے نا، جس طرح انسان کوئی گوشت وغیرہ کھاتا ہے تو ہڈی جو ہے وہ پھینک دیتا ہے کسی کتے کے لیے یا کسی اور، تو انہوں نے عوام کے ساتھ یہی کچھ مطلب ہے وہ کر رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا بچہ کھچا جو ہے وہ دے دیا تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے۔ تو یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اچھا، عوام کے لیے نظریہ بہت ضروری ہے، ان کے پاس ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر نظریہ نہیں ہے تو وہ جو ہے نا وہ یعنی بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ٹارگٹ کیا ہے، کیا ہم نے اچیو کرنا ہے، مقاصد کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کو جو ہے نبوت جو عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ ایک نظریہ لے کر آئے تھے نا۔ مکہ میں جو مذہب یا جو معاشی نظام یا جو سیاسی نظام جو نافذ تھا، تو وہ اس کے خلاف نظریہ لے کر آئے تھے، اس لیے لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور ان میں کون لوگ تھے؟ زیادہ تر طاقتور اور مالدار لوگ۔ کیوں کہ اسلام جو نظریہ لایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نظریہ لائے تھے اسلام کا، وہ طاقتور سے طاقت لینا چاہتا تھا، وہ مالدار سے اس کا پیسہ لینا چاہتا تھا، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی شکل میں، تاکہ غریب آدمی کو جو ہے اس میں سے اس کا حصہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا ہو گیا کہ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی، لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور آخر کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پھر مدینہ ہجرت کر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ مدینہ میں جو ہے جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل سیم سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے۔ یعنی یہ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ نہ آپ کو طاقت میں اپنا شیئر دینا چاہتے ہیں اور نہ پیسے میں آپ کا شیئر دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا حکمران اس ملک کا جو ہے وہ اقتدار اس کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کو شیئر دینا چاہتا ہے، عوام کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ طاقت کیا ہے؟ طاقت، عوام کی طاقت یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو ادارے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں، ادارے آپ کی ہیلپ کریں، آپ کو انصاف دلائیں، یہ آپ کی طاقت ہے نا۔ اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے قانون کی بالادستی چاہیے۔ لیکن جب قانون کی بالادستی ہوگی تو وہ طاقتور کا بھی تو احتساب کرے گی نا۔ تو یہ لوگ قانون کی بالادستی نہیں قائم کرنے دیتے، کیونکہ جس دن قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ تو قانون سے بالاتر ہے نا، تو یہ قانون کے نیچے آ جائیں گے، اور جب یہ قانون کے نیچے آئیں گے تو ان سے حساب کتاب ہوگا کہ مال کدھر سے کمایا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، کہاں سے آئے گا۔ تو اس لیے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ قانون کی بالادستی کا نہ ہونا ہے۔ مطلب آپ ایویلیویٹ کریں، آپ میری باتوں کو جو ہے سیریس نہ لیں، آپ اپنی ریسرچ کریں۔ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے قانون کی بالادستی کا نہ ہونا، اور جس دن قانون کی بالادستی قائم ہو گئی تو اس ملک میں جو ہے انصاف بھی ہوگا، اس ملک میں غریب اور جو عام آدمی ہے اس کو اس کا حق بھی ملے گا،
ٹھیک ہے نا, اور وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ہوگی, اور یہ ہم لوگ جو ہے نا پٹواریوں, کچہریوں اور یہ جگہ جگہ کے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ کو اپنا حق ملے گا جب ادارے مضبوط ہوں گے. لیکن یہ کون کرے گا؟ کوئی کرنے نہیں دیتا نا. یہ کون کرے گا؟ وہ ایک شخص آیا تھا, وہ اس کا پلان تھا, اس کو نہیں کرنے دیا گیا, اور وہ شخص اس نے جو یہ کوشش کی, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں ایک توازن کی ضرورت ہے کہ طاقت اور پیسے والے جو ہیں وہ جو ہے اپنی طاقت اور اپنے جو پیسہ ہے جو ان کے پاس وسائل پہ جو قابض ہیں, اس میں جو ہے وہ جو عوام کا حق ہے وہ ان کو دے دیں. جب وہ عوام کا حق دیں گے تو پھر جو ہے عوام کے پاس تھوڑا بہت اختیار آئے گا, اور وہ تھوڑا سا سانس لینے کے قابل ہو جائے گی. اب آپ یہ سمجھتے ہوں گے بعض اوقات کہ بھئی آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, عوام کیا کر سکتی ہے. تو ایک رائٹر کہتا ہے, all the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come. پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ دنیا میں چاہے کتنی ہی کوئی طاقتور چیز کیوں نہ ہو, لیکن جب ایک نظریہ اور اس کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہ تمام طاقتور چیزیں اس کے سامنے خس و خشاک کی طرح جو ہے وہ بہہ جاتی ہیں, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک ایسا نظریہ آ گیا ہے, اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں وہ بجائے ترقی کرنے کے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ نظریہ ہے ہمارا اس وقت, اور یہ اس نظریے کا یہی وقت ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. اگر قانون کی بالادستی قائم ہوئی تو یقیناً جو ہے ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا. آپ دیکھ لیں الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں عدالتیں انصاف نہیں فراہم کرتی ہیں, آپ رویے دیکھ لیں, ججوں کے رویے دیکھ لیں. جج انسانوں کو جو ہے وہ ایک سائل کو جو ہے وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں, خدائی کے برابر سمجھتے ہیں, اور ایک عام آدمی کو بالکل جو ہے وہ یعنی کیڑے مکوڑوں سے بھی کم تر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں, میں نہیں کہتا ہوں, آپ آج کل کے جو حالات واقعات ہیں, جو کچھ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں, جو کچھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, وہ چیف جسٹس نے کیا کیا, کس طرح سے کسی کو مخاطب کیا, تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو طے یہ ہوا کہ نہ تو آپ کے پاس طاقت ہے, نہ جو ہے آپ کے پاس پیسہ ہے, تو آپ کیا ہیں؟ آپ عوام ہیں, اور آپ عوام کے لیے جو ہے وہ اگر اپنا حق لینا ہے تو آپ کو ایک نظریے پہ کھڑا ہونا ہے, اور وہ نظریہ ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے, اور جب یہ قانون کی بالادستی قائم ہوگی تو عوام اوپر آئے گی, اور جو ہے یہ طاقتور اور جو پیسے والے ہیں ان سے ان کا جو ناجائز جو حصہ انہوں نے ہمارا ہڑپ کیا ہوا ہے یہ ان سے واپس لیا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے, اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.